ایک زمانہ تھا جب یہ زمین ریگستان ہوتی تھی. پھر یہاں پہ 55,000 ایکڑ کا رقبہ ملا ایک شخص کو، جس نے فیصلہ کیا کہ کسی طرح کنال کے پانی کے ساتھ اس زمین کو کاشت کیا جائے. لیکن ایک مسئلہ تھا، جو کنال یہاں سے گزرتی تھی زمین سے نیچے تھی، تو پانی کو کیسے چڑھایا جائے؟ اس شخص نے پانی کو چڑھانے کے لیے 3 پمپنگ سٹیشن بنائے، جن میں سے ایک یہ ہے. اس نہر کے ذریعے لو اب باری دوآب کنال سے پانی لایا گیا اور پمپ کے ذریعے اس کو تقریباً 26 فٹ چڑھایا. لیکن ایک سوال تھا، پمپ کو چلانے کے لیے بجلی کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ اس زمانے میں اس پورے علاقے میں کوئی بجلی نہیں تھی. اس سوال کا جواب ملا یہاں پہ. یہ بھی ہے لو اب باری دوآب کنال. اگر آپ پنجاب میں گھومے ہیں تو ایسی کنالز آپ نے تمام دیکھی ہوں گی، لیکن ایسا پاور ہاؤس ایک ہی ہے. یہ پاکستان کا سب سے پہلا بجلی گھر تھا. یہ تھے وہ شخص جنہوں نے یہ اسکیم کھڑی کی تھی، سر گنگا رام، اور جگہ ہے رینالہ، لاہور شہر سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پہ. سال تھا 1925 اور آج تک یہ بجلی گھر چل رہا ہے. سلمان رشید ایک ٹریول رائٹر ہیں اور انہوں نے سر گنگا رام کی اس اسکیم کی تاریخ پہ بہت لکھا ہے. گنگا رام نہ صرف ایک بہت قابل سول انجینئر تھے، وہ ان کے پاس بہت انوکھی سوچیں تھیں. اور یہ جو لفٹ اریگیشن پمپ اور وہ جو گنگا پاور اسٹیشن جو آج تک کام کر رہا ہے، وہ ان کی ان انوکھی سوچوں کا نتیجہ تھا. سر گنگا رام کی انوکھی سوچ یہ تھی، جس نہر سے پانی اٹھانا ہے اس ہی نہر کے چلتے ہوئے پانی سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. اس انوکھی سوچ کا نتیجہ ابھی تک ہماری نیشنل گرڈ میں 1 میگا واٹ بجلی ڈال رہا ہے، اور 1925 کی لگی ہوئی مشینری ابھی تک اپنا کام کر رہی ہے. 4 ٹربائنز کے ذریعے کنال کے بہتے ہوئے پانی سے بجلی بنائی جاتی ہے، اور سال میں 11 مہینے چلتا ہے یہ بجلی گھر. یہاں کی پیدا ہوئی بجلی کی قیمت 1 روپے سے کم آتی ہے، جب ہماری گرڈ کی بجلی کی قیمت تقریباً 15 روپے فی کلو واٹ ہے. اس چھوٹے سے پروجیکٹ کی بجلی نے 55,000 ایکڑ ریگستان کی شکل بدل دی ہے. پنجاب حکومت کے مطابق 36 سائٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، جہاں پہ اس قسم کے چھوٹے پروجیکٹس کے ذریعے نہر اور براج کے بہتے ہوئے پانی سے بجلی بنائی جا سکتی ہے، اور 1000 میگا واٹ سے زیادہ پوٹینشل ہے. جب پاکستان پیدا ہوا تھا تو ساری بجلی چھوٹے پروجیکٹس کے ذریعے بنائی جاتی تھی. 1947 میں ٹوٹل ہمارے پاس جو کیپیسٹی تھی انسٹال وہ 68 میگا واٹ تھی. 68 میگا واٹ میں ایک تو یہ 1 میگا واٹ کا ننا منا سا پروجیکٹ جو تھا وہ رینالہ ہور کا تھا، ایک 10 میگا واٹ کا جباں سوات کے اوپر تھا. دوسرا چھوٹا پروجیکٹ تھا یہاں پہ سوات کے پہاڑوں میں. 1914 میں پہاڑ میں ایک سرنگ کھود کے دریائے سوات سے پانی لایا گیا تھا مالاکنڈ ویلی میں. پھر اسی پانی سے بجلی پیدا کرنے کا فیصلہ ہوا، اور اس سرنگ سے پانی لایا گیا 4 ٹربائنز کو چلانے کے لیے. 1937 میں 10 میگا واٹ کا جبن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کمیشن ہوا، اور آج کل اس کی بحالی پر کام ہو رہا ہے. انگریز کی سوچ، چائنا کی ٹیکنالوجی، فرانس کا پیسہ اور لاہور کا کانٹریکٹر، لیکن بجلی پورے پاکستان کے لیے. یہ ہے طریقہ 21ویں صدی میں مسئلے کو حل کرنے کا. جبن پاور ہاؤس سے 250 فٹ کی اترائی پہ اسی پانی کو ایک بار پھر 4 اور ٹربائنز کے بیچ میں سے گزارا جاتا ہے، اور اسی پانی سے 20 میگا واٹ بجلی مزید بنائی جاتی ہے یہاں پہ درگئی پاور ہاؤس. درگئی پاور ہاؤس بنا تھا 1952 میں. 3000 کیوسیک پانی جو دریائے سوات سے لایا گیا تھا مالاکنڈ میں، جب تک دریائے کابل میں پہنچتا ہے تو بار بار بجلی گھروں سے گزار کے 120 میگا واٹ پیدا کر لیتا ہے. بجلی کی قیمت 1 روپے سے کم. صوبائی حکومت کے مطابق خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں بجلی بنانے کا اتنا پوٹینشل ہے کہ تقریباً 25,000 میگا واٹ تک پیداوار کی جا سکتی ہے. چھوٹے ہائیڈرو پروجیکٹ سے پاکستان کی بجلی کی پیداوار کی کہانی شروع ہوئی تھی. تمام زندہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں.
शायद इसी सोच के साथ एक बार फिर ताल्लुक रखने में इस मुल्क की निजात है। खुर्रम हुसैन, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद।